اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وقولہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صلوات محمد سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام مومنین و مومنات کو آباد و شاد رکھے، پروردگار آپ کا چال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران سے آیت نمبر 61 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ آیت مجیدہ ہے، ہر شیعہ جو شیعہ ہے کم از کم وہ اس کو جانتا ہے، آیت مباہلہ ہے۔ البتہ وہ مباہلہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، لیکن آیت مباہلہ ضرور جانتا ہے۔ توجہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ شیعہ حضرات مباہلہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ذکر کرتے ہیں وہ فضائل کے حد تک کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام آئے، سید آئیں، حسنین شریفین یہ، لیکن مباہلے میں ہے کیا؟ مباہلہ کسی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا، دعا کی جاتی ہے جب خوشی ہوتی ہے، مباہلہ کیا جاتا ہے جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں، تو مباہلہ ہوا کیوں، اس کی وجوہات کیا تھیں، تو میں نے آج یہ بیان کرنا۔ اور یہ اعزاز ہم شیعوں کے پاس ہی ہے، اہل سنت بہت قلیل تعداد کرتی ہے، کیونکہ اس میں نام آتے ہیں مولا علی کا، سیدہ کا، حسنین شریفین کا، تو ان کے نام پر جہاں مشکل ہو جاتی ہے ان کو بیان کرنا، اس لیے وہ بھی بیچارے تھوڑا بہت تو بیان کرتے ہیں، لیکن آج میں مباہلہ ہوا کیوں اس پر بحث ہے۔ توجہ ہے، آؤ تھوڑا سا توجہ ساتھ دینا، انشاءاللہ بات آپ بہت دعا فرمائیں گے اور یہ دور تک بات جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اسی سورہ میں آل عمران میں 64 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ حضور علیہ السلام نے اہل کتاب کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، نصارہ کو یہ دعوت دی، کیا یا اہل الکتاب تعالو، آؤ اس کلمے پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ توجہ ہے، سوا بیننا و بینکم، وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، ولا نشرک بشیئا، اور ہم شرک نہیں کریں گے۔ توجہ ہے، یعنی اللہ کا کسی کو شریک قرار نہیں دیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے علاوہ اپنے رب نہیں بنائیں گے، اگر کوئی رب ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ توجہ ہے، اصل ہوا کیا؟ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ توجہ کی آپ لوگوں نے؟
یہ اصل مدت تھا کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے فتح مکہ مبین عطا کی، اس کے بعد پیغمبر اسلام کے کچھ حالات بہتر ہوئے تو پیغمبر اسلام نے، اس سے پہلے جنگیں ہیں، کبھی کہیں معاذات اس میں ہیں کیا غزوات ہیں، لیکن جب فتح مکہ نصیب ہوئی اس کے بعد کچھ سکھ کا سانس آیا تو حضور نے خط و کتابت کے ذریعے دعوت اسلام دی، یعنی حبشہ میں بھی خط لکھا، روم میں بھی لکھا اور ایران میں بھی لکھا اور مختلف جہاں بھی تھے۔ تو یہاں یہ جو نجران ہے ایک شہر ہے جو یمن کی طرف ہے، عیسائیوں کا مرکز ہے، اس ٹائم کا سب سے بڑا مرکز یہی ہے، توجہ ہے، بہت بڑا مرکز۔ یوں سمجھیں کہ اس وقت روم حبشہ والے بھی یہاں آ کر اپنے مسئلے حل کرتے تھے، کیونکہ یہ عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ میں بڑا مختصر نکلنا ہے آگے، جیسے آج آپ سمجھیں یہ شیطان اکبر ہے یا کوئی بھی ہے عیسائیوں کا مرکز ہے، تو یہاں پہ کیا نام ہے، یہ نجران شہر کا نام ہے۔ تو یہاں کا سب سے بڑا پادری حضور نے اسے خط لکھا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آؤ مجھ پر ایمان لے آؤ، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا بڑا خط جب انہیں ملا، وہ بڑا سمجھدار تھا، وہ جانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، لیکن اس نے کہا میں خود فیصلہ کروں۔ اس نے اپنے سارے پادری بلا لیے، علماء بلا لیے، اہل علاقہ بلا لیے کہ یہ خط آیا ہے۔ قصہ مختصر 2-3 ان کی بحث جلسہ چلتا رہا، انہوں نے کہا وہاں جا کر اس مسئلے کا حل دیکھیں گے، کیونکہ پادری اگرچہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، لیکن اپنی قوم کے سامنے اقرار کر لینا، وہیں بیٹھ کے مان لینا ان کے لیے بھی مشکل تھا۔ یہ آئے بہرحال حضرت مدینے میں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جب مدینے آئے، مدینے آنے کے بعد انہیں مدینے کے بعد پڑاؤ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے تیاری شروع کی، 2-3 دن انہوں نے ریسٹ کیا، اپنا لباس قیمتی سے قیمتی لباس پہنا، مطلب انتہائی متکبرانہ انداز میں یہ پیغمبر کے سامنے آئے۔ جب پیغمبر کے سامنے آئے، پیغمبر نے ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، پریشان ہو گئے، لوگوں سے پوچھا، مسلمانوں سے، کہ یہ کیا بات ہے، آپ کہتے ہیں ہمارا نبی اتنا خلیق ہے، اتنا اخلاق کے اعظم کا مالک ہے، ہم آئے ہیں دعوت دی، یہ بات کہا آج جاؤ، شاید کوئی وحی آ رہی ہے، کل بات کریں گے۔ کل دوبارہ پھر وہ اسی حالت میں آئے، بڑے سونے چاندی والے کپڑے، ہیرے جواہرات سے سجے ہوئے، وہ ما رأینا، یہ لفظ عربی کا ما رأینا اجمل، یعنی اتنا کسی نے خوبصورت ایسے لباس عرب کے، یہ عرب کے لباس متکبرانہ ایسے تھے، اللہ اکبر، کہ وہ کسی نے ایسے پہلے نہیں دیکھے۔ حضور نے ان کو دیکھنا پھر تو گوارا نہیں کیا، پھر یہ پریشان ہو گئے، مشکل میں آ گئے۔ اللہ اکبر، جب مشکل میں آئے تو ضرورت پڑی مشکل کشا کے، ہاتھ بلند کر کے حیدری کہا کہ سلمان فارسی نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کہا جاؤ علی علیہ السلام کے پاس، وہ بتائے گا کہ میرا مولا خاموش کیوں ہے، کیوں بات نہیں کر رہا، جو رسول کی حرکت کو بھی جانتا ہے، جو رسول کی خاموشی کو بھی جانتا ہے، جو رسول کے قول کو بھی جانتا ہے، جو رسول کے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ مولا علی کے پاس آئے نہیں، 3 دن سے ہم آ رہے ہیں، نبی بات نہیں کر رہے، آپ کی کیا وجہ ہے؟ کہا جاؤ یہ لباس اتار کے آؤ، یہ اپنی حالت بدل کے رہو، وہی یہ گئے، انہوں نے اپنے لباس بدلے، وہی سادہ لباس میں آئے، پیغمبر اسلام نے بڑھ کر اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ اللہ اکبر، جب ان کا استقبال کیا تو انہوں نے کہا کل آپ ہم سے بات نہیں کر رہے تھے، کہا کل جب آئے تھے میں نے تمہاری طرف اس لیے نہیں دیکھا، تمہارے ساتھ شیطان کو دیکھ رہا تھا، تمہارے اندر ایک تکبر، شیطان کو دیکھ رہا تھا، یہاں شیطان ہوتا ہے وہاں نبی نہیں دیکھتا۔ اب آپ آؤ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ پیغمبر نے ان کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے لیے عبادت خانہ، یعنی مسلمانوں کی مسجد میں، کہا یہ اپنے طریقے سے عبادت کریں گے۔ توجہ ہے، سننی ہے بات۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، بہرحال اتنا لمبا تفصیل سے واقعہ بیان نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو مبالغہ ہے یہ مفعلہ کے وزن پر ہے، اس میں مشارکہ یعنی دو گروپوں کی شرکت ہو، مثلا اس میں آپ جیسے وکیل لڑتے ہیں، مولوی لڑتے ہیں یا علماء لڑتے ہیں، اسی طرح یہ مبالغہ ہوا ہے جس میں 2 گروپوں نے اپنے اپنے دلائل دینے، 3 دن مناظرہ ہوتا رہا، 3 دن
مدینے میں یہ سوال کرتے ہیں، پیغمبر اسلام جواب دیتے گئے۔ اب دیکھیں پیغمبر اسلام ہے سامنے، رحمت للعالمین، سید الانبیاء، جن کے لیے قرآن کہتا ہے علمہ کا ما لم تکن تعلم، جس چیز کا نام ہے علم ہے ہم نے آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ توجہ ہے سرکار، ہاں جس چیز کا نام علم ہے آپ ہے۔ اب وہ آگے عیسائیوں کے سامنے اتنا بڑا نبی ہے کہ اتنا بڑا نبی کیا وہ عیسائیوں کو قائل نہیں کر سکتے تھے؟ قائل کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ سمجھیے گا، ہاں کہ پیغمبر اسلام نے 3 دن مناظرہ کیا۔ ہاں اچھا انہوں نے کہا یہ بتائیں آدم کا باپ کون ہے؟ کہا آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ کہا ٹھیک ہے، یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی۔ پھر آگے پوچھتے سارے نبیوں کا، یہاں تک بتائیں عیسیٰ کے بارے میں کیا حال ہے؟ اصل مدعا عیسیٰ کا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، خدا کا بیٹا یا خدا تسلیم کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ وہی تھے جو ابھی آئے، جس کو علامہ نقل نے بھی بیان کیا کہ یہ جو آئے تھے یہ عیسیٰ کے الوہیت کے قائل تھے، عیسیٰ کو خدا مانتے تھے، اور یہاں آ کے حضور نے ان کو دعوت دی تھی۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ کے بارے میں کہا، تو پیغمبر کے عیسیٰ میرا بھائی ہے، اللہ کا نبی ہے، صاحب شریعت ہے، وہ میری طرح نبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ان کا باپ کون ہے؟ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہاں پہ بھی آیت آئی انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کے خلقہ من تراب، اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، ثم قال لہو، اس کے لیے کہا کن فیکون، جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب وہ ان کو پتہ ہے یہ سچا نبی ہے، بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہٹ دھرمی پہ اور اپنی جہالت پہ، بہرحال وہ انہوں نے نہ کہا کہ آپ پھنس گئے ہیں، واپس جاتے تو قوم نہیں چھوڑتی، یہاں مان لیتے ہیں تب بھی قوم نہیں چھوڑتی۔ تو انہوں نے نا یہ اس پہ بحث، فضول بحث شروع کر دی۔ توجہ قبلہ میری طرف رکھیے فرما، جب یہ 3 دن مناظرہ، رسول دلیلیں دے رہے ہیں کہ وہ نبی، میں نبی، یہ نبی، رسول، یہ ایک بات ہمارے سامنے آئی ہے نا، آخر 3 دن سوال و جواب ہوتے رہے، پیغمبر جواب دیتے گئے۔ توجہ ہے، اب وہ جس کا وارث علی کہتا ہے کہ میں سلونی اس کا سردار محمد مصطفیٰ کی طرف بڑھا لے میں، توجہ ہے، یہ کہہ سکتے کہ میں نہیں جانتا؟ نہیں، جب انہوں نے ہٹ دھرمی کی، اب یہ قرآن کی آیت ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرا نبی ان سے کہہ دے جاؤ، اب عیسیٰ کے بارے میں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، عیسیٰ کے بارے میں علم آ جانے کے بعد اگر یہ تم سے ہٹ دھرمی کرتے ہیں، فضول بحث کرتے ہیں، اور تو ان سے کہہ دو، یہ بات سمجھے، ان سے کہہ دو فقل، کہہ دو تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لانا۔ توجہ ہے، انفسنا وانفسکم، ابناءنا وابناءکم، نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ہم اپنے بیٹے لاتے، تم اپنے بیٹے، ہم اپنی عورتیں، تم اپنی عورتیں، توجہ ہے، ہم اپنی بیٹیاں، تم اپنی بیٹے، توجہ، ہم اپنے انفس، تم اپنے انفس لاؤ، ثم نبتہل، توجہ ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ توجہ ایسے ہی ہے نا، پھر مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں گے، ابتہال کریں گے، گڑ گڑا کے، اپنے تم اپنا کرنا، ہم اپنا کریں گے۔ جو جھوٹ ہوگا خدا اس پہ عذاب نازل کرے۔ توجہ ساتھ دینا میرا، میں چاہتا ہوں کہ پورا خطبے میں پورا بات مکمل ہو جائے۔ قرآن مجید یہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، میں مبالغہ زیادہ نہیں پڑھنا، صرف آگے جانا جو اصل مقصد ہے، مبالغہ ہوا کیوں، آگے توجہ کرنا۔ اسی کی اگلی آیت ہے ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، یعنی یہ جو عیسائی آئے تھے، رسول اللہ نے جو ان سے پہلے مناظرہ کیا، ہمیں مباہلہ جانتے ہیں، یہ نہیں کیا کہ مباہلہ کس بات پر ہوا، یہ نوبت آئی کیوں؟ وہ نوبت تھی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یا اسے خدا کہہ رہے ہیں، یا ان کے جیسے قرآن مجید صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔
جیسے قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ اکبر، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو مسیح ابن مریم، یعنی یہ جو ہیں کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ مسیح ابن مریم۔ توجہ ہے، دوسری آیت میں کہا لقد کفر الذین ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا اللہ واحد، کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو کافر ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ وہ تین ہے یا تین میں سے کوئی ایک ہے۔ توجہ ہے، عیسیٰ، روح اور مریم۔ توجہ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عیسائی اللہ کی یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہے تھے۔ پیغمبر اسلام کو یہ چیلنج دیا گیا کہ ان عیسائیوں کو بلاؤ اور انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی بات سناؤ۔ تھوڑا سا ساتھ دینا ہے، تھوڑا سا ساتھ دینا ہے، چل دعا فرمائیں گے۔ اب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو، یہ فمن حاجک، کل آیت کے بعد آگے کیا ہے؟ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ قصہ حق ہے۔ توجہ ہے، یہ حق ہے کیا کہ وما من الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ، یہ اللہ۔ یعنی اب حضرت علی علیہ السلام مباہلہ میں جا رہے ہیں اللہ کو حق منوانے کے لیے، فاطمہ تو زہرا جا رہی ہیں اللہ کو حق منوانے کے لیے، حسن مجتبیٰ جا رہے ہیں حسن حق منوانے کے لیے، حسین مولا جا رہے ہیں اللہ کو حق وحدہ لا شریک منوانے کے لیے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ صلوات بر محمد اہل بیت محمد۔ اب میں آپ سے بات قبل جو ملک صاحب آپ توجہ فرمائیں، جو صدیوں ہو گئی واقعہ سنتے ہوئے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے طالب علم کے لیے دعا کر دینا، کبھی آپ نے سوچا ہے معاملہ عیسیٰ کا ہے، وہاں علی مولا کی کیا ضرورت ہے؟ معاملہ رسول اللہ کا محمد مصطفیٰ ہے نا، وہاں سیدہ کی کیا ضرورت، وہاں حسنین کی کیا ضرورت؟ ہاں دیکھیں یہ ان عیسیٰ کے معاملے میں ان کو کیوں لے گئے؟ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھوڑے تھے، بہت بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، بنی ہاشم خود بہت بڑے صحابہ کرام ہیں، ان میں بڑے بڑے نیک صحابہ کرام ہیں۔ کیا وجہ ہے علی مولا جا رہے، رسول اللہ جا رہے؟ توجہ فرمائیے گا، ہاں، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا، آئے ہائے ہائے، پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ اکبر کہ یا علی، صلوات پر پیغمبر نے فرمایا تھا قال رسول اللہ، وہ حضرت علی نے فرمایا کہ یا علی فی کا مثل من عیسیٰ، میں تم میں عیسیٰ کی مثال دیکھ رہا ہوں۔ اب نکتہ سمجھیے گا کہ مولا علی کیوں کہہ رہے ہیں میں تجھ میں عیسیٰ کی مثال؟ کیا مطلب کہ جیسے عیسیٰ کو لوگوں نے بڑھا دیا اور یہودیوں نے گھٹا دیا، آہا، تجھے بھی کچھ بڑھائیں گے کچھ گھٹائیں گے، توجہ ہے، ہاں، اور تجھے بھی کچھ بڑھا دیں گے کچھ گھٹا دیں گے۔ اب یہاں کیا مطلب ہے کہ یہاں عیسائیوں کے سامنے مباہلہ میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ ہے، توجہ ہے کہ یہی بتانا تھا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد بنوانا تھا۔ اب پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، وہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، کہ میری تعریف میں حضرت حضور خود فرما رہے میری تعریف میں غلو نہ کرو، مطلب ہے کہ مجھے اتنا بلند نہ کرو کہ اللہ کے ساتھ ملا دو۔ توجہ توجہ توجہ، جملہ لینا، ہاں، اور میری تعریف میں اتنا نہ بناؤ کہ عیسائیوں کی طرح یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ عیسی ابن مریم کی تعریف حد سے گزر جاؤ۔ پھر فرماتے انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہ بار بار 5 وقت آ کے ہمیں اقرار کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے کہا اقرار کرو آ کے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبد ہیں اور اللہ کے۔ کیوں؟ جب کہہ دیتے محمد رسول کافی، عبد کیوں لگایا؟ عبد کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کو چند معجزے دیے تھے، لوگوں نے اسے خدا مان لیا، یہ تو عیسیٰ کا بھی سردار ہے۔ توجہ ہے، یہ تو عیسیٰ کا بھی سردار ہے، تو اگر یہ یہاں پہ آ کے محمد مصطفیٰ کو خدا کہنا شروع کر دیں تو سامعین قدر، جب محمد مصطفیٰ عبد ہیں، اللہ کے عبد ہیں، رب نہیں ہے، تو اس کا بھائی علی جو خود کہتا ہے نا عبد من عبید محمد، وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ واقعہ آپ نے کیسے پیغمبر اسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ حضرت علی کے بارے میں خطرہ تھا کہ یہ لوگ حضرت علی کے بارے میں کہیں گے آ کے، توجہ، جملہ لینا، تاریخ میں جملہ پھر پتہ نہیں کب موقع ملے نہ، خطرہ تھا کہ لوگ حضرت علی کو رب کہیں گے۔
لوگ کیونکہ حضرت علی کے کمالات عیسیٰ سے 1000 گنا زیادہ ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ کا جانشین ہے۔ محمد مصطفیٰ کے بھی کمالات، چاند کو ٹکڑے کر دیے، سورج کو پلٹا دیا، تارا اتار دیا۔ توجہ ہے درخت کو بلا کے کہتے ہیں کہ درخت آگے آؤ، وہ بیچارہ زمین چیر کر آیا، کہا ہماری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، آدھا آیا آدھا پیچھے جائے۔ پیغمبر نے کہا آدھا پیچھے جا، وہ بھی جب آیا اس مسجد کا نام مسجد شجرہ مسجد جن کے ساتھ کبھی سنگریزوں سے کلمہ پڑھواتے ہیں۔ توجہ، یہ کمالات دیکھ کر اب خطرہ تھا کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نہ کہہ دے، حضرت علی کو اللہ نہ کہہ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میدان مباہلہ میں رسول کو بھی بلایا، علی کو بھی بلایا، عیسائیوں کو بھی بلایا، اور زبانوں کو بتایا کہ اللہ وہ ہے جس کے سامنے محمد بھی ہاتھ اٹھائے، علی بھی ہاتھ اٹھائے۔ اللہ وہ ہے جس کے سامنے آ کے مباہلہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اس لیے حضرت علی نہج البلاغہ یہلک فی الرجلان، میرے بارے میں 2 لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کچھ بڑھانے والے، کچھ گھٹانے والے۔ بڑھانے والے وہ ہیں جو اللہ تک ملا دے، اللہ کو سبحانہ و تعالی کا مقام پہ لا کے کھڑا کرے، اور گھٹانے والے وہ ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی عظمت کا انکار کرے۔ پیغمبر مولا علی نے کہہ دیا یہ دونوں ہلاک ہونے والے۔ تو آج مباہلہ میں سمجھ آئی مباہلہ کیوں ہوا؟ اب واپس چلتے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علیہ۔ آگے کیا ہے؟ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ۔ یہ جو قصہ ہے عیسائیوں کا، اور میں ابھی فضائل نہیں پڑھ رہا، میں وہ بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے مباہلہ ہوا۔ عیسائی آئے، اہل بیت آئے، اب اس قصے کو اللہ نے نام دیا، بڑا خوبصورت نام، وہ ہے حق کا قصہ۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یعنی یہ حق کی بات ہے، یہ سچ کی بات ہے۔ حق منوانے کے لیے گئے حضرت علی، حق منوانے کے لیے گئے امام حسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، عیسائیوں کے مقابلے میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کو منانے کے لیے اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق ما ہے صدا، حق کو ادھر موڑ جدھر علی ہے۔ یہ حق سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ حق ہے تو علی سے پوچھنا، اگر محمد حق ہے تو علی سے پوچھنا، اگر قرآن حق ہے تو علی سے پوچھنا۔ توجہ ہے، اگر دین حق ہے تو علی سے آ کر پوچھنا، اس لیے کہ یہ حق جو ہے وہ علی ہے، اور صحیح علی ہی توحید سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے مباہلہ میں حضرت علی کو لے گئے، اور ہمارے شیعوں کو بھی، ہمارے لوگوں کو بھی دکھایا گیا کہ مباہلہ صرف پڑھ دینا یہ کیا فضیلت ہوئی جی؟ پیغمبر اسلام اللہ اکبر، وہاں جا کر صرف یہی بتانا تھا کہ یہ میرے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ فضیلت ہو گئی؟ نہیں، اصل مقصد مباہلہ، اصل جو مباہلہ ہوا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کا سردار ہے محمد مصطفیٰ، یہ ہے سید الانبیاء، یہ ہے سید الاولیاء، ان کے پاس ہے کمالات، اس لیے عیسیٰ سے زیادہ کمالات ہیں۔ چاہے تو مردہ کو زندہ کر دے، چاہے مردہ کا زندہ کا جنازہ پڑھا کے اس کو کن فیکون سے، اللہ کے حکم سے باذن اللہ کہہ کر۔ توجہ ہے، تو جس کے پاس اتنی طاقت ہے، کیا خطرہ نہیں تھا؟ خطرہ تھا، کہا آؤ عیسائیوں کو بلاؤ اور مسلمانوں کو دکھاؤ کہ جب محمد مصطفیٰ اللہ کا عبد ہے تو علی بھی اللہ کا عبد ہے۔ کبھی بھی ان میں الوہیت یا ربوبیت کا تصور کرنا کفر اور شرک ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، لقد کافر الذین قالوا ان اللہ مسیح ابن مریم، یہ کافروں نے، یہ کافر ہے، بدترین کافر ہے جو کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ وہ مسیح ابن مریم۔ وقال المسیح، حضرت عیسیٰ کہتے رہے یا بنی اسرائیل عبد اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم۔ اللہ صرف نہیں کہا، یعنی حضرت عیسیٰ کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، یعنی اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کے سامنے کسی اور کو رب کہا جائے۔ توجہ ہے، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، وما ہو
वमा वाहो नार, उसका ठिकाना जहन्नम है, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। फिर दूसरी अगली आयत में इसी सूरह में मायदा में लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह, वो भी काफिर है जो कहते हैं अल्लाह तीनों में से एक है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह वाहिद, अच्छा अल्लाह वाहिद है। अब इधर कुछ सूरह फिर जाते हैं, इसमें क्या कहा, इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, ये हक़ का किस्सा है। अल्लाहु अकबर, वो क्या है कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, वमा इलाहुन इल्लल्लाह, वो अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। लिहाजा साहब लेकर हम जो ये मुबाहला में जाने वाले, इसलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ये वहदहु ला शरीक, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाने गए और पैगंबर ने फरमाया अल्लाहु अकबर कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह वाजबत लहुल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, अबू सईद खुदरी से रिवायत है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, बड़े खुश हो गए। ये हदीस है, पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली सामने बैठे थे, उनके सर पे हाथ रख के कहा इन्नमा तक़बलु शहादतु ला इलाहा इल्लल्लाह मिन हाज़ा, अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो उसका भी ला इलाहा इल्लल्लाह तब कबूल होगा जो अली की विलायत का इकरार करेगा, अली को मानता होगा। इसमें विलायत का मतलब क्या है, क्यों इतनी बड़ी शहादत, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह उसी का कबूल है जो अली समझाएगा। तौहीद वो कबूल है जो अली समझाएगा, अकीदा तौहीद वही दुरुस्त है जो अली इब्न अबी तालिब समझाएगा। तवज्जो है, आखिरी बात, इसलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया है, जिब्रील ने आके बताया है, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्नी फमन दाखल हस्नी आमन अज़ाबी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला, अल्लाह कह रहा है जो इस किले में दाखिल हो जाए वो अजाब से बच जाएगा। आखिरी बात, फिर थोड़ा सा मुसलमान खुश हो गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हैं अमन में आ जाएगा, अजाब से बच जाएगा, जन्नत वाजिब। फलम्मा मर्रत राहिला, थोड़ी सी सवारी आगे गई, नादा फिर इमाम ने कहा बेशर्तिहा व शुरूतिहा, मुसलमानों ला इलाहा इल्लल्लाह की भी एक शर्त है, आना बेशरूतिहा, उन शुरूत में हम अहले बैत है, मैं अली इब्न मूसा रज़ा हूं। मतलब ये था कि हम जो तौहीद बताएंगे वो अकीदा तौहीद कबूल होगा और हमारा अकीदा तौहीद हाँ बिल्कुल कुरान के मुताबिक है। ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, अल्लाहु अकबर, अल्लाह को कोई आंख नहीं देख सकती और वो हर आंख को देखता है। ये है मुबाहले से पहले का किस्सा। जब जितनी बातें समझा लें कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वो नहीं माने, फिर कहा मन हाजक फीह। अब कमाल का जुमला और दो जुमले, मैं शायद अगला जुम्मा नसीब ना हो, मुहर्रम शुरू हो जाएगा तो बस इसमें मैं थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए। फमन हाजक फीह मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। हाँ, इतने बड़े किस्से के बाद जब वो नहीं अल्लाह को वहदहु ला शरीक माने, ईसा को ही मानते रहे, कहा जाओ इनसे मेरा अल्लाह। अब देखिए इसमें कुल है, कुल मेरा नबी कह दो। जहाँ कुल आता है कुरान में वहाँ मुराद अल्लाह की ज़ात है। कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाह कह रहा है। हाँ, कुल ला असअलुका अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत, अल्लाह कह रहा है कुल ना दो, मेरा हबीब तू कह दे। हम अपने बेटे बुलाते हैं यार, यहाँ से समझ जाओ ना, हमें अल्लाह कह रहा है हसनैन को ले जा, हाँ, अल्लाह कह रहा है अली को ले जा, हाँ, अल्लाह कह रहा है फातिमा तो ज़हरा को ले जा, इसलिए कि वहाँ जाकर हाँ सुम्मा नब्तहिल फनाजअल्लाह नतल्लाह। बहरहाल ये किस्सा आपके ज़हन में है। ईसाई, अब देखें ना, यहाँ जुमला है दूसरा फ़ज़ाइल का कि सरदारों के सामने सरदार ही जाते हैं। ये सरदारों के सामने, वो भी सरदार आए हुए थे तो रसूलुल्लाह इनको ले गए, लेकिन वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हम समझे थे कि यूडर के आलिम ने कह दिया था कि अगर कौम के साथ आएँ तो नो प्रॉब्लम, तो कौम में अच्छे बुरे भी होते हैं, सच बोलने में भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, नेक भी होते हैं, बाद में सारी कौम जो है अगर कोई मखसूस लोगों के साथ आ जाए फिर मसला जो है मुश्किल है। जब उन्होंने आते देखा सुबहान अल्लाह, हाँ 24 ज़िलहज 9 ज़िलहज को यह मोहम्मद मुफा निकले, मुहतज़न अल हुसैन, इमाम हुसैन को उठाया हुआ, और इमाम हसन अख़ज़ बियद अल हसन, इमाम हसन की उंगली पकड़ी हुई, खल्फ़हा फ़ातिमा ज़हरा, पीछे पीछे सरकार पीछे पीछे फ़ातिमा ज़हरा, व खल्फ़हा अली इब्न अबी तालिब, सैयदा के पीछे अली इब्न अबी तालिब। मंजर देखें, आगे हसनैन है, तवज्जो है, आगे हसनैन है,
آگے آگے ابنا ہیں، پیچھے ہے نساء، پھر اسے پیچھے ہے انفس. آیت کیا ہے؟ ابنا آنا، پہلے حسنین، نساء آنا پیچھے بی بی، پھر انفسنا. آیت کے مطابق ابنانا آگے ہیں، نساءنا پیچھے، جو نبی آیت کی ترتیب ہی نہ بدلے، وہ دین ایسے ویسے کو دے کر چلا جائے گا. توجہ ہے؟ وہ دین ایسے ویسے کو دے کر چلا جائے گا. تو سامعین قادر، بس اس میں بہت سارے فضائل ہیں، وہ میں پہلے سنا چکا ہوں. تو یہ اللہ اتنی بڑی خوشی کہ وہ لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور انہوں نے کہا کہ اگر پیغمبر نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے یا خنزیر ہو جاتے یا بندر ہو جاتے یا ان پر آگ مسلط ہو جاتی. توجہ ہے؟ حضور نے صاف واضح بتا دیا، جو اہل بیت کا دشمن ہے یا وہ بندر ہے یا خنزیر ہے یا جہنمی ہے، لعنت اس کا پیچھا کرے گی. توجہ ہے؟ انہوں نے معافی مانگی، کہا یا رسول اللہ ہم جزیہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں، یہ دشمن کہہ رہا ہے، یہ ان کا عالم کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے مباہلہ نہ کرنا، کوئی عیسائی نہیں بچے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی اللہ اکبر مسلمانوں نے منانی چاہیے تھی کہ عیسائیوں کے مقابلے میں اگر یہ مسلمان مناتے. یہ تو شیعہ کو شربازہ آیت اللہ العظمہ سیدنا ابھی جو بیٹھے ہیں آغا سستانی رحم اللہ طول اللہ عمرک، اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی دے، عیسائی پادری آیا تھا نا، انہوں نے یہ قصہ آگے رکھ دیا. یا عیسائیوں کے بھی پتہ ہے، یہ شیعہ ہی بتاتے ہیں، اہل سنت کیوں نہیں بتاتے؟ بھائی تمہارے نبی کو اللہ نے فتح دی ہے. آج تو خوشی منانی چاہیے کہ عیسائیوں پہ حق سچ کا فیصلہ ہوا. لیکن جہاں فضیلت علی مولا کی، اب میں کیا کہوں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور انشاءاللہ کچھ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، لوگ اب آ رہے ہیں آگے. بارے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمارے اس آج کے درس کو قبول فرما.